علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ دینی سوال و جواب کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے جائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ کافی سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ہم اتنے سوالات شامل کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ سارے سوالات شامل کر لیے جائیں، تو بغیر کسی تاخیر کے سوالات شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میری نماز فجر چھوٹ گئی اور میں ظہر میں اس کی قضا کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ میری نیت کرتے وقت زبان سے 2 رکعت فرض فجر کی جگہ ظہر نکل گیا تھا، تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل کے ارادے اور الفاظ میں اختلاف ہو جائے تو اعتبار کس کا ہوگا؟ دل کے ارادے کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ فجر کی قضا کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور دل میں فجر ہی کا ارادہ ہے، فجر کی نماز اور فجر کی قضا کرنے کی ہی نیت ہے، اگرچہ زبان سے ان کے ظہر کا لفظ نکل گیا لیکن نماز ہو جائے گی، کیونکہ دل میں تو فجر ہی کا ارادہ تھا اور اعتبار دل کے ارادے کا ہوتا ہے۔ اب زبان سے کچھ اور نکل جائے تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو زبان سے کہہ لینا بہتر ہوتا ہے، ورنہ تو متقدمین علماء فرماتے ہیں کہ بولنا بھی ضروری نہیں، صرف دل میں ارادہ کر لیا۔ دوسری نمازوں میں بھی جو نیت کا معاملہ ہوتا ہے اس میں صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن متاخرین علماء نے لوگوں کی جب غفلت دیکھی اور لوگوں کے ذہن کے منتشر ہونے کے معاملات کو دیکھا کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہ دل کا ارادہ مجتمع نہیں ہو پاتا، اس لیے الفاظ سے بولنا بھی مستحب قرار، زبان سے بولنا بھی مستحب قرار دیا گیا کہ جب آدمی زبان سے بولے گا تو خود بخود دل میں ارادہ ہو جائے گا۔ تو الفاظ کا اعتبار نہیں ہے، دل کے ارادے کا اعتبار ہے۔ جو سوال میں صورت پوچھی گئی ہے وہ ان کی نماز ہو گئی ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں دلی کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں سیلون میں بغل کے بال نہیں کاٹتے ہیں، تو حضرت کیا کینچی سے کاٹ سکتے ہیں یا ریزر کا استعمال کرنا ضروری ہے؟ جہاں سیلون میں اگر بغل کے بال کاٹتے بھی ہوں نا تب بھی نہیں کٹوانے چاہیے، یہ چیز نفاست اور نظافت کے خلاف ہے۔ اچھی بات نہیں ہے نا کہ کسی اور سے ہم اپنے بغل کے بال کٹوائیں۔ سر کے بال کٹوانے کا الگ معاملہ، داڑھی کے بال تو کٹوا ہی نہیں سکتے ہیں، ایک مشت سے کم نہیں کروا سکتے، ایک مشت سے زیادہ ہو تو الگ بات ہے، اور سر کے بال کٹوا سکتے ہیں، لیکن بغل کے بال کسی اور سے کٹوانا یہ نفاست اور اچھی طبیعت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود ہی کاٹنے چاہیے۔ اور شریعت میں جو اس کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں جو الفاظ آئے اس میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اکھاڑنا۔ بغل کے بال کے تعلق سے کیا آیا ہے؟ اکھاڑنا۔ تو یہ بال اکھاڑنا سنت ہے، بغل کے بال جو ہیں وہ اکھاڑنا سنت ہے۔ اب وہ اکھاڑیں تو کبھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس سے تو کافی تکلیف ہو جاتی ہے،
نہیں، اگر آپ نے شروع سے ہی یہ معاملہ رکھا ہو، ابتدائی سے جب سے وہ بال اگنے لگے ہوں، ابتدائی سے آپ نے یہ معاملہ رکھا ہو اکھاڑنے کا، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت تکلیف ہو، لیکن آگے جا کر وہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی. اکھاڑنا ہی سنت ہے. لیکن پھر ایک مرتبہ اگر آپ نے یا چند مرتبہ اگر آپ نے اس کو تراش لیا، ریزر کے ذریعے سے اس کو کاٹ دیا ہے، پھر بعد میں اکھاڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ریزر کے ذریعے سے بھی ان بالوں کو ختم کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. یہ بھی اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، یعنی بالوں کو دور کرنے کی سنت ادا ہو جائے گی. وہ اکھاڑنے والی سنت اگرچہ ادا نہیں ہوگی، لیکن بالوں کو دور کرنا یہ بھی تو سنت ہے. تو وہ جو زائد بال ہوتے ہیں بغل کے، وہ اس کے لیے بھی 40 دن کی مدت ہے. تو 40 دن کے اندر اندر ان بالوں کو بھی دور کرنا ہے. وہ بال اگر ریزر کے ذریعے سے بھی دور کر دیے جائیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، آپ خود اس کو کاٹ سکتے ہیں. لیکن کینچی کے ذریعے سے کاٹنے میں کیا ہوگا کہ وہ پورے طور پر ختم نہیں ہوں گے، اور کینچی کے ذریعے سے کاٹنے میں بڑی مشکل بھی ہوگی. وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں کینچی لگنے کا اندیشہ ہوگا، زخم لگنے کا اندیشہ ہوگا. تو ریزر کا استعمال کریں، ریزر کے ذریعے سے ان بالوں کو ختم کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے بھی بالوں کو دور کرنے کی، بغل کے بالوں کو دور کرنے کی سنت ادا ہو جائے گی. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام علی مقام یا کسی بھی ولی اللہ کے نام کی نیاز کسی کافر کو کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے. یہاں کے جو کفار ہیں وہ حربی کفار ہیں، اور حربی کفار کو کسی بھی طرح کی نیاز، کسی بھی طرح کا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، ایسی کوئی بھی چیز ہم نہیں دے سکتے. تو یہ جو امام علی مقام کی نیاز ہو یا کسی بھی اللہ کے ولی کی نیاز ہو، حربی کفار کو نہیں دینی چاہیے، درست نہیں ہے. ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے بس کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے، کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو تکلیف پہنچائے گا، برا بلا بولے گا، یا جھگڑا کرے گا، یہ کرے گا وغیرہ معاملات ہوں گے، یا سماجی تعلقات خراب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے نقصان ہوگا ہمیں، یا کاروباری تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو اس میں بھی اگر کوئی دوسری صورت اختیار کر سکتے ہوں تو، جیسے کہ وہ ہم نے جو نیاز کا کھانا تیار کیا ہے، اس میں سے پہلے ہی سے ایک کھانے کا کچھ حصہ الگ کر کے رکھ لیں جس پر فاتحہ نہ دی جائے اور ایصال ثواب کی نیت نہ کی جائے. دوسرا جو کھانا ہے اس میں ایصال ثواب کی نیت کر لیں، یہ ہمارے بھائیوں میں، مسلمان بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور جو کھانا الگ رکھا ہوا ہے وہ لے جا کر کافر کو دے دیا جائے. سماجی تعلقات کی وجہ سے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو وہ بھی دینے کی کیا حاجت ہے. ایسی تو عام طور پر کوئی ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم کو دینا پڑ جائے. تو کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، کبھی سماجی تعلقات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر اگر دینا آپ ضروری سمجھتے ہوں کہ اس سے نقصان ہو جائے گا، نہیں اگر نہیں دیں گے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ کھانا الگ رکھیں، اس پہ فاتحہ نہ دی جائے اور وہ دے دیا جائے کافر کو، تو پھر کوئی حرج نہیں. جبکہ اس میں کافر کی تعظیم نہ کرنی پڑتی ہو اور مسلمان کی ذلت نہ ہو، تب اجازت ہوگی. اگر کافر کی تعظیم کرنی پڑتی ہو یا مسلمان کی ذلت ہو تو پھر وہ بھی ناجائز ہوگا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. حضرت میں ممبئی میں رہتا ہوں اور میں نے سوشل میڈیا پر ایک مفتی صاحب سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہو اس کمرے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ممبئی میں 10 بائی 10 کے روم ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیے، یہ جو علماء کرام نے فرمایا کہ جس کمرے میں قرآن پاک ہو اس کمرے میں صحبت نہیں کرنی چاہیے، ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، یہ اس وقت ہے جب قرآن پاک کھلا رکھا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی پردہ نہ ہو. ایسی صورت میں یہ اس کے ادب کا تقاضا ہے کہ اس کمرے میں ہم بستری نہ کی جائے. لیکن اگر ایسی کوئی صورت ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کمرہ بہت چھوٹا، وہ ایک ہی کمرہ ہے، دوسرا کوئی کمرہ بھی نہیں ہے کہ وہاں لے جا کر رکھیں گے، تو اس میں حکم یہ ہوگا کہ قرآن پاک پر پردہ ڈال دیا جائے، قرآن پاک کو ڈھانک دیا جائے. تو ایسی صورت میں اس کمرے میں ہم بستری کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. بہار شریعت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کو ڈھانپ دیا گیا ہو تو یہ ڈھانپ دینا اب وہ اس کے جو ادب کا تقاضا ہے وہ پورا ہو گیا. اب وہ آڑ آ گئی نا، بیچ میں پردہ آ گیا، تو اب ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ وہابی اور دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اولیاء کرام کے عرس میں جاتے ہیں، گھر میں فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، تو ان سے سلام کرنا کیسا؟
سب سے پہلے تو آپ کو اس سے سلام کرنا ہے، یعنی اگر آپ کے دل میں اس کی خیر خواہی کا جذبہ ہے تو سلام کرنے سے پہلے اس کو پکڑ کر عالم صاحب کے پاس لے کر جائیں، عالم صاحب اس کو سمجھائیں ایسا کیوں کرتا ہے، تو اللہ کے ولیوں کے مزار پر بھی جاتا ہے، نیاز بھی دلا رہا ہے، ایصال ثواب بھی کر رہا ہے، سنیوں والے کام کر رہا ہے، پھر ان کی مسجد میں جا کر نماز کیوں پڑھتا ہے؟ تو علماء کرام اس کو سمجھائیں گے، آپ کو ابھی سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے سلام کی وجہ سے، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ سنی بن جاتا ہے یا آپ سے قریب ہو جاتا ہے، پھر آپ کے لیے اس کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا اس کو سلام کرنا جائز ہوگا، کیونکہ ابھی ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، صرف ان کی مسجد میں جانے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں یہ کہ ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، ان کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ نمازیں اس کی ضائع ہو رہی ہے، الگ بات ہے، وہ گناہ ہو رہا ہے اس کے اوپر، لیکن صرف ان کی مسجد میں جانے کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ کوئی کفری عقیدہ نہ رکھتا ہو، کوئی کفری عقیدہ نہ رکھتا ہو، یا ان کے عقائد کفریہ پر مطلع ہونے کے باوجود ان کو مسلمان نہ سمجھتا ہو، وہاں تک اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کے ساتھ اگر اس نیت سے سلام و کلام جاری رکھا جائے کہ وہ ہمارے قریب ہوگا اور ہمارے لیے اس کو سمجھانا آسان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو سلام و کلام کرنے کی، اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت اسٹاک مارکیٹ کی تفصیل بتا دیں۔ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ ہے یا شیئر مارکیٹ ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں تقریباً، اور اگر اس کے طریقہ کار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس میں تو بڑی تفصیل ہے، اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی قرض سے بچنے کے لیے اپنے شیئرز بیچتی ہے عوام کے درمیان، اور وہ شیئر خریدے جاتے ہیں۔ کبھی یہ اسٹاک جو ہوتے ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں انہوں نے جو شیئر خریدے ہوئے ہوتے ہیں، ایک سال کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی تو بیچ دیے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی ان شیئرز کے بدلے میں شیئر ہولڈرز کو قیمت ادا کر دیتی ہے، کمپنی خود ہی کیش میں پیسہ دے دیتی ہے اور وہ شیئر واپس لے لیتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ منافع جو ہونے والا ہوتا ہے اس کے بدلے میں دوسرے شیئرز وہ شیئرز ہولڈر کو دے دیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں اسٹاک مارکیٹ کی اور شیئر مارکیٹ کی، کسی میں بھی شرکت کی اجازت نہیں۔ شیئر مارکیٹ میں مطلقاً انویسٹ کرنے سے ہمارے علماء اہل سنت نے منع فرمایا، ہمارے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کسی اور مکتب فکر کے لوگوں نے اجازت دی ہو تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی اور مکتب فکر کے لوگوں نے اجازت دی ہو تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں ہم تو وہ دیکھیں گے۔ ہمارے مفتیان کرام نے شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت وہ کوئی حلال کمپنی ہو تو اس میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ بھائی حلال کمپنی کا کیا مطلب ہوا ہے؟ پہلے تو آپ وہ بتائیے حلال کمپنی کا کیا، وہ کہیں کہ بھائی کوئی حلال پروڈکٹ بیچتا ہو۔ اب یہ کمپنیاں زیادہ تر کفار ہی کی ہوتی ہیں، زیادہ تر اکثر و بیشتر کفار کی، ان کو کیا پتا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ان کو شریعت کے احکام معلوم، اور وہ شریعت کے مکلف بھی نہیں ہے کافر ہونے کی وجہ سے، تو وہ کیوں شریعت کی رعایت کریں گے؟ تو آ کر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی حلال کمپنی ہو۔ میں نے پوچھا بھائی حلال کمپنی کا مطلب کیا؟ تو بولے وہ حلال پروڈکٹ بیچتے ہوں۔ تو دیکھیے جو کمپنیاں عام طور پر جن کا معاملہ شیئر مارکیٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہوتی، یہ کمپنیاں عام طور پر بہت بڑی کمپنیاں، ان کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ کمپنیاں۔ اور یہ بڑی کمپنیوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایک چیز کی خرید و فروخت نہیں کرتے، ان کی پھر بہت ساری چیزوں کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارا سامان خرید و فروخت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ٹاٹا کمپنی کو لے لیں تو کیا خالی وہ ایک سامان بیچتا ہے، خالی گاڑیاں بیچتے ہیں کیا وہ لوگ؟ ان کے کتنے سارے معاملات ہیں، کتنے سارے پروڈکٹ ہیں، کتنی ساری چیزوں کا لین دین ان کا ہوتا ہے۔ تو صرف ایک چیز کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ یہ حلال پروڈکٹ بیچنے والی کمپنی ہے تو ان کے شیئر خریدنا جائز ہو گیا، یہ درست نہیں۔ دیکھیے بنیادی بات جو اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے شریک بن جاتے ہیں۔ شریک کا مطلب کیا ہوا؟ پارٹنر بن جاتے ہیں، یعنی اگرچہ 1 روپے کا ہی شیئر آپ نے کیوں نہ خریدا ہو، آپ اس کمپنی کے پارٹنر ہو گئے۔ اب وہ کمپنی جو بھی حرام و ناجائز اور گناہ کے کام کرے گی وہ کمپنی، اس میں آپ شریک ہو جائیں گے، یعنی آپ بھی گنہگار ہوں گے، اگرچہ آپ حرام کام نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ آپ نے تو صرف پیسہ دے دیا ہے اور شیئر خرید لیا،
لیکن کمپنی جو بھی حرام و ناجائز کام کرے گی، چونکہ آپ پارٹنر ہیں، پارٹنر ہونے کی وجہ سے آپ بھی گنہگار ہوں گے. اب بتائیے کون سی ایسی کمپنی ہے جو حرام و ناجائز کام نہیں کرتی؟ تو اگر کوئی کہے نا کہ یہ حلال پروڈکٹ، کوئی ایک کمپنی ہے، اس کی بڑی کمپنیوں کے مختلف ونگز ہوتے ہیں. تو ایک ونگ میں وہ لوگ مثال کے طور پر برتن بیچ رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو برتن بیچ رہے ہیں، تو برتن والا شیئر خرید لیا جائے. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے شیئر کے پیسے لینے کے بعد اسی برتن کے کاروبار میں لگائے گی وہ کمپنی. ضروری ہے. کمپنی کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیسے ہمیں ملے، پھر ان کا جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں وہ پیسہ لگاتے ہیں. تو ضروری تھوڑی ہے کہ حلال چیز میں ہی پیسہ لگایا وہ حرام چیز میں بھی پیسہ لگاتے ہیں. اور یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کمپنی کا پورا کاروبار حلال ہی کا ہو. وہ کمپنی آپ نے دیکھا کہ وہ برتن بیچ رہے، دوسری طرف شراب بیچ رہی، وہ بھی تو دیکھو. تو اسی وجہ سے علماء کرام نے منع فرمایا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسلمان کی کمپنی ہو تو، مسلمان کی کمپنی ہو تو، اور مسلمان حلال پروڈکٹ بیچتا ہے، وہ کمپنی والے، مسلمان کمپنی والے، پہلے تو مجھے ایسی کمپنیاں لا کر دکھائیے کہ مسلمان کی کمپنی. اور مان لیتے ہیں کہ مسلمان کی کمپنی، تو پہلے تو سب سے یہ پہلا سوال تو یہی آ جائے گا کہ وہ مسلمان کیسا ہے؟ وہ برائے نام مسلمان ہے یا سنی مسلمان ہے؟ اور ظاہر یہی ہے کہ وہ سنی مسلمان نہیں ہے، ورنہ وہ شیئر مارکیٹ میں انوالو ہی نہیں ہوتا. سنی مسلمان ہوتا تو علماء نے تو اجازت دی نہیں ہے، اس نے پوری کمپنی کو انوالو کر دیا ہے اس میں. تو یہی سوال ہے، یہ اس کا جواب وہی ہو جائے گا پھر کہ وہ پوری کمپنی شیئر مارکیٹ کے اندر انوالو ہے، تو اگرچہ مسلمان کی کمپنی ہے اور اگرچہ وہ حلال پروڈکٹ بیچ رہا ہے، پھر بھی اس میں شرکت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس کا بھی شیئر خریدیں گے تو خود بخود شیئر مارکیٹ کا آپ حصہ بن جائیں گے. تو اس میں بھی اجازت نہیں. اگر کسی مسلمان کی کمپنی ہو پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. میرے خیال سے کافی تفصیل بیان ہو گئی، اور یہی آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے. ہمارے علماء نے یہی بیان کیا ہے. اور شیئر مارکیٹ ہی میں انویسٹ کرنا کیا ضروری ہے؟ اس کے علاوہ کتنے حلال ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے کاروبار کریں اور روزی کمائیں، محنت کریں. محنت کی روزی میں جو برکت ہے، یہ شارٹ کٹ والی چیزوں میں برکت نہیں ہوتی. تو شیئر مارکیٹ کے چکر میں نہ پڑیں. حضرت، جیسا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ منہ میں کلی کر کے وہ پانی پی لیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ یہ نفرت والی بات ہے، طبیعت اس سے گھن کرتی ہے. اور وہی بات کہ یہ نفاست اور نظافت کے خلاف ہے. کلی کر کے پانی کو پی جانا اچھی بات نہیں ہے، اگرچہ وہ کوئی حرام ناجائز بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن کلی کر کے پانی پی جانا، یہ طبیعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت، اگر کپڑے گیلے ہیں اور اس میں سے پانی نہیں گر رہا ہے تو کیا مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص طور پر ایسی صورت میں کہ جب آپ کہیں باہر گئے اور بارش ہو گئی اور بھیگ گئے، اور اب آپ کو وہاں پر قریب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کہاں کپڑے چینج کرنے کے لیے جائیں گے؟ تو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن وہی اس بات کا خیال رکھنا ہے جو سوال میں آ گیا کہ پانی ٹپک نہیں رہا ہے. تو اگر پانی ٹپک رہا ہے، زیادہ کپڑے بھیگ گئے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے، تو پھر وہ پانی مسجد میں گرنا نہیں چاہیے، مسجد کی صفوں پر، مسجد کے کسی حصے پر. تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو خارج مسجد والا حصہ ہے، وضو خانہ یا ادھر کوئی دوسرا حصہ ہے، وہاں پر آپ کھڑے ہو کر کپڑوں کو اس طرح سے نچوڑ لیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے. پھر آپ آ کر نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں. لیکن اگر آپ گھر پر موجود ہیں یا گھر آپ کا قریب ہے اور کپڑے چینج کر سکتے ہوں، تو پھر کپڑے چینج کر کے آنا ہی مناسب اور بہتر ہے. جب آپ آسانی کے ساتھ کپڑے چینج کر سکتے ہیں تو پھر آپ آسانی کے ساتھ ہی کپڑے چینج کر کے آئیں. بھیگے کپڑے میں کبھی اگل بغل والوں کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے بھیگے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے میں. اور کبھی ایک صورت یہ پیش آ سکتی ہے کہ کپڑا بھیگا ہوتا ہے تو جسم پر چپکتا ہے، اور جسم پر چپکنے کی وجہ سے وہ جسم کا ابھار ظاہر ہوتا ہے جو نہیں ظاہر ہونا چاہیے. اور اگر کپڑا بہت پتلا ہے اور ایک ہی کپڑا پہنا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے شرمگاہ کی رنگت اور جو چھپانے کی جگہ ہے اس کی رنگت ظاہر ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی. تو ان ساری احتیاطوں کی یہ ساری باتوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. حضرت، سوال یہ ہے کہ کمر در اقرب میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ شادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ جواب عنایت فرمائیں۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا اور کئی جگہوں پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہماری سنی عوام کا حال ہے، اسلام سے دوری، دین سے دوری، شریعت کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسے وہم و گمان میں پڑے ہوئے، ایسے توہمات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ قمر در عقرب میں شادی کرنے کو بہت ہی زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں لوگ۔ اس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت، کوئی بھی زمانہ منحوس نہیں ہوتا۔ سارے دن اللہ نے بنائے، یہ زمانہ اللہ نے بنایا ہے، مہینے اللہ نے بنائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی منحوس نہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی پرندہ بھی منحوس نہیں ہوتا، کوئی انسان بھی منحوس نہیں ہوتا، اور کوئی دن بھی، کوئی مہینہ بھی، کوئی زمانہ بھی منحوس نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی چیز منحوس ہوتی ہے تو وہ گناہوں کے اور نافرمانیوں کے کام ہے۔ اگر بے برکتی آتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ کسی پرندے کی وجہ سے نہیں۔ جیسے الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، وہ بھی کوئی منحوس نہیں ہے، یہ صرف وہم کی بات ہے، یہ ایک توہمات میں سے۔ بدشگونی نام کی اسلام میں کوئی چیز نہیں۔ یہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا، برتن ٹوٹ گیا تو یہ ہو جائے گا، دودھ ابل گیا تو یہ ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، شریعت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں، اور غیروں سے آئی ہوئی ہے، غیر مسلموں سے یہ سب ہمارے اندر آ گئی۔ تو ان سارے وہم کی باتوں میں، توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو قمر در عقرب میں بھی شادی کرنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ قمر در عقرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قمر در عقرب کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک برج ہے، عقرب جس کا نام رکھا گیا، ایک برج ہے۔ اسی طرح ایک برج کا نام ہے اسد، قمر در اسد، یعنی یہ جو ستارے یہ سفر کرتے ہیں تو ان کی مختلف منزلیں، 12 منزلیں بتائی گئی۔ ان منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے عقرب، دوسری منزل کا نام ہے اسد۔ تو جب چاند سفر کرتے کرتے اس منزل میں پہنچتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قمر در عقرب، یعنی چاند سفر کر کے اس برج میں پہنچ گیا، اس منزل میں پہنچ گیا، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قمر در عقرب۔ قمر در عقرب کا مطلب یہ ہوتا ہے، قمر مانے چاند، در مانے میں، عقرب مانے وہ برج کا نام۔ عقرب کا ویسے معنی ہوتا ہے بچھو، اور بچھو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ستاروں کی جو صورت بنتی ہے اس وقت جب چاند اس برج میں پہنچتا ہے تو سورج ہے، چاند ہے اور دوسرے ستارے مل کر وہ بچھو جیسی شکل بناتے ہیں، ان کی بچھو جیسی شکل بن جاتی ہے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا قمر در عقرب۔ اب یہ سب نجومیوں کے اور وہ جیوتشیوں کے چونچلے، ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ یہ نجومیوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ وہ جیوتشیوں سے جو وہ راشی پھل ہیں یہ سب بتاتے ہیں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ وہ راشی پھل پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، روزانہ اخبار میں آتا ہے آج آپ کے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، پھلانا ڈھیماکا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ غیر مانے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں فالتو کی ہیں، بیکار ہیں۔ یہ توہمات سے، بدشگونی نام کی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ چاند سفر کر کے اس برج میں آیا ہے اور چاند سفر کر کے اس منزل میں پہنچا، اس کا ہماری زندگی سے کیا لینا دینا ہے؟ جیسے ایک وہ منزل ہے، اسی طرح باقی کی 11 منزلیں ہیں۔ چاند تو سفر کر رہا ہے تو دوسری منزل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو جا رہی، تو اس منزل میں کیوں نہیں ہو رہی؟ چاند کو اتنا زیادہ مؤثر مان رہے ہیں، اور اگر اسے مؤثر حقیقی مانے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ ستاروں کو مؤثر حقیقی اگر کوئی مانے تو کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قمر در عقرب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ ایک برج ہے، بلکہ اس کو کیلنڈر میں لکھنا بھی بند کر دینا چاہیے۔ جو سنی حضرات جو سنی کیلنڈر چھاپ رہے ہیں اور اس میں بھی قمر در عقرب لکھے جا رہے ہیں، فالتو کی بات ہے۔ اس کی وجہ سے اور توہمات کو یہ بڑھاوا مل رہا ہے۔ سنی حضرات ہیں اور وہ بھی کیلنڈر میں وہ قمر در عقرب لکھ رہے ہیں۔ ابھی کوئی دوسرا لکھتا ہے، کوئی غیر لکھتا ہے تو الگ بات ہے، وہ ہمارے سنی حضرات کیلنڈر میں اس کو لکھنا ہی بند کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ اس میں اور زیادہ وہم میں پڑتے ہیں۔ تو اس کا کوئی مطلب نہیں، اس دن بھی شادی کی جا سکتی ہے، اس دن بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی جانب سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ شادی کر سکتے ہیں سارے دن اللہ کے، اور دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اس کا تو خیال نہیں کرتے، عام طور پر اتوار کو نکاح کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو اتنا ہی خیال ہے تو جمعہ کے دن نکاح کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعہ کے دن نکاح کرنا، اور وہ دنوں میں سب سے بہترین دن۔ ہفتے کی عید کس کو کہا گیا؟ دنوں کا سردار کسے کہا گیا؟ جمعہ کے دن کو کہا گیا۔ جمعہ کے دن تو شادی نہیں کرتے اور قمر در عقرب کے چکر میں پڑے ہوئے، اور اتوار کے دن اور سنڈے کے دن شادیاں ہوتی ہیں، عام طور پر سنڈے کے دن نکاح ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن بتاؤ سنڈے کے دن چھٹی کی شروعات کس نے کی ہے؟
سنڈے کے دن چھٹی کی شروعات عیسائیوں نے کی ہے. اگر اتنا ہی بچنا ہے تو سنڈے کے دن سے بھی بچیے آپ. جبکہ اب یہ چھٹی وہ ان کی خصوصیت نہیں رہ گئی, اس وجہ سے علماء کرام نے اجازت دے دی ہے. اب تو ہر کوئی اس دن چھٹی منا رہا ہے, صرف عیسائی چھٹی نہیں منا رہے ہیں, ہر مذہب کا ماننے والا اتوار کے دن چھٹی منا رہا ہے. اس وجہ سے اب اس کی اجازت ہو گئی, لیکن اس کی شروعات تو عیسائیوں نے کی ہے نا. تو اگر بچنا ہے تو پھر اتوار سے بھی بچیے, سنڈے سے بھی بچیے. بیکار کی وہم کی باتوں میں اور جہالت کی باتوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. شریعت کے دوسرے مسائل معلوم نہیں, ان کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں, وضو اور غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے, روزے کے مسائل معلوم نہیں, اور یہ ساری چیزیں پھیلا رہے ہیں, توہمات پھیلا رہے ہیں. جہالت کی باتیں ہیں اور ان پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری شریعت کہتی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں. 13 سفر. ہاں جی, 13 سفر کے بارے میں جو جواب تو آ گیا اس کا کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. اب سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. اچھا, یہ بات تو زمانے جاہلیت میں بھی تھی, اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ سفر کو منحوس سمجھتے. 13 تیزیاں یہ بولا جاتا ہے, اس میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے ہیں, اس میں کوئی نیا کام نہیں کرتے وغیرہ. جو اس میں بھی جو جہالت والی باتیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں, بلکہ اس میں یہ تو حدیث میں آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا حامہ, کہ سفر کو منحوس ماننا کوئی چیز نہیں ہے اور الو کو منحوس ماننا بھی کوئی چیز نہیں. الو بھی منحوس نہیں ہوتا اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا. سارے دن اللہ کے ہیں, سارے مہینے اللہ کے, یہ وقت اللہ کا بنایا ہوا, یہ زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. حضرت, جیسا کہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں, مجھے کار لینی ہے لیکن میرا سی اے کہتا ہے کہ آپ کیش میں نہیں لیجئے اور میں لون کرواؤں گا تو مجھے انٹرسٹ دینا ہوگا, تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے, انٹرسٹ وہ لون پر کار وغیرہ لینے کا مسئلہ اس سے پہلے بھی آیا تھا اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. اگر ہمارے چینل پر اس کو اپلوڈ کیا گیا ہو, قادری, کیا چینل کا نام, قادری چینل سورت, اگر اس پر وہ مسئلہ ہو تو وہاں جا کر آپ تفصیل سے اس کو سن سکتے. بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. کار کو لون پر لینے کی کب اجازت ہے؟ یہ لون جو ہوتا ہے وہ سودی قرض ہوتا ہے, تو سود لینا بھی جائز نہیں اور دینا بھی جائز نہیں ہے. اس میں ایکسٹرا رقم دینی پڑتی ہے اس کمپنی کو جس سے ہم نے لون لیا, فائنانس کمپنی ہو یا بینک سے اگر آپ نے لون لیا ہو تو وہ سود دینا پڑا ہے, ایکسٹرا اور زائد رقم دینی پڑتی ہے, وہ ناجائز و حرام ہے. لیکن بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے. مختصر طور پر بتا دوں, انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر آپ روکڑے میں کیش میں کار خریدیں گے, لاکھوں کی آتی ہے, تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جائے گا. آپ کی اتنی انکم ان کی نگاہ میں آ جائے گی, ریکارڈ میں آ جائے گی اور انکم ٹیکس کا معاملہ آ جائے گا. دوسرا بھی اگر لاکھوں روپے کا لین دین ہے تو اس میں آپ پھنسیں گے. تو انکم ٹیکس سے بچنے کی بھی اجازت ہے. یا یہ کہ کوئی حاجت شرعیہ ہو, حاجت شرعیہ کا تحقق ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی پھر یہ سودی قرض لینے کی اجازت ہوتی ہے. اور ایک صورت ایسی ہے جو علماء کرام نے بتائی ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے وہ سودی قرض لیا جا رہا ہے جس کام میں انٹرسٹ جو بھرنا پڑے گا اس سے زیادہ فائدہ ہونے کا یقین ہو. یقین ہونا چاہیے, صرف وہم و گمان نہیں, صرف سوچ لیا کہ نہیں ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا عام طور پر. تو یہ دیکھنا ہے کہ جتنا انٹرسٹ بھرنا پڑے گا اس سے زیادہ فائدہ ہونے کا ہمیں یقین ہونا چاہیے, تب جا کے وہ سودی قرض لینے کی اجازت ہوتی. تو یہ 3 صورتیں, اس کے علاوہ سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ جو مخصوص جو حضرت جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یا تو وہ یوٹیوب پر جا کر وہ ہماری پوری جو کلپ ہے اس کو سنیں, یا میں جمیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ ابھی جو کلپ بنا رہے ہیں کہ ایک مسئلہ الگ کر کے, تو اس کو بھی ڈھونڈ کر اس کی بھی الگ کلپ بنا دیں اور اس کو بھی چینل پر اپلوڈ کر دیں تاکہ یہ جو بھائی ہمارے ہیں ان تک وہ پوری معلومات پہنچ جائے. حضرت, بارش کے بہتے پانی کے ساتھ گٹر کا پانی بھی جا رہا ہے اور وہ چھینٹے کپڑے پر لگے تو کیا کپڑے ناپاک ہوں گے؟ نہیں, کیونکہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے. اگرچہ اس میں گٹر کا پانی شامل ہو گیا, جب تک اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوگا اس پانی کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا. نجاست اور گندگی کے اثر کا مطلب کیا ہوا؟ رنگ, بو یا مزہ. یا تو نجاست کا رنگ اس میں نظر آ رہا ہے, یا تو نجاست کی بو محسوس ہو رہی ہے, یا نجاست کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے, ٹیسٹ. وہ تو کوئی چکھ کے دیکھے تو پتہ چلے گا, کون چکھنے جائے گا اس کو, ٹھیک ہے. تو اگر نجاست کا اثر, عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے پانی بہہ کر جا رہا ہے اس میں کوئی نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا, وہ پانی اگر اڑ کر بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا.
جب تک کہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، یعنی اس کا رنگ بو یا مزہ تبدیل نہ ہو جائے. لیکن بہتے ہوئے پانی میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں اگر نجاست گری بھی ہوگی تو بہہ کر آگے نکل جائے گی، وہ بہہ کر آگے نکل جائے گی. جو پانی ہمارے سامنے موجود، ضروری تھوڑی کہ اس میں وہ نجاست موجود ہو یا اس کا اثر موجود ہو. تو عام طور پر اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے. اس لیے حکم یہی ہے کہ کپڑے پر اگر وہ پانی لگ جاتا ہے یا بدن پر پانی لگ جاتا ہے تو کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا. ہاں اگر نجاست کا اثر ظاہر ہے بالکل، کہ مان لیجئے کہ وہ گٹر کا پانی اس میں غالب ہے، یعنی زیادہ پانی گٹر والا ہے اور بارش کا پانی کم ہے اور پورا دکھ رہا ہے کالا کالا دکھ رہا ہے، ایسا ہوگا وہ گٹر کا پانی وہ پورا کالا کالا دکھ رہا ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے بہت زیادہ، تو پھر اب وہ پانی اگر اڑ کر لگے گا تو پھر وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، یا بدن پہ لگے گا تو پھر بدن ناپاک ہو جائے گا. حضرت اگر کوئی ٹور آپریٹر حج یا عمرہ پر کسی وہابی دیوبندی کو لے کے جاتا ہے تو لے جانا کیسا؟ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی برائے نام وہاں بھی ہے، اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، اپنے آپ کو جماعتی کہتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ وہ والا نہیں ہے، کفری عقیدہ نہیں ہے. جیسے کہ ان کی عوام کا حال ہوتا ہے، عام طور پر یہ مسئلہ بار بار بتایا جا چکا کہ ان کی عوام کو عقائد کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، وہ گمراہ ہیں. ایسے لوگوں کو لے کر جا سکتے، لیکن ان کو لے کر جانے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ الزام لگے گا، تہمت لگے گی کہ یہ تو وہابیوں کو لے کر جاتا ہے. ٹور والا سنی ہے، سنی نے ٹور کھولا ہوا ہے، اور کسی ایسے شخص کو بھی اگر لے کر جائے گا جو عقیدے کا کافر نہیں بھی ہے لیکن اپنے آپ کو جماعتی کہتا ہے، تو لوگ تہمت لگائیں گے کہ یہ تو جماعتیوں کو لے کر جاتا ہے، یہ تو وہابیوں. اور تہمت کی جگہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا. ایسی جگہ پر کھڑے ہونے سے بھی منع فرمایا گیا جہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے تہمت لگنے کا اندیشہ ہو. جیسے شراب خانہ ہے، شراب کی دکان ہے، اس کے باہر اگر آپ کھڑے رہیں گے تو تہمت لگنے کا اندیشہ ہے کہ نہیں، یہ شراب خرید کر نکلا ہوگا وہاں سے، تو وہاں کھڑے رہنے سے بھی منع فرمایا گیا. تو تہمت سے بھی بچنے کا حکم ہے شریعت کے اندر. تو ایسے وہابیوں کو بھی لے کر نہ جائے، اور جو مرتد ہیں، جو عقیدے کے کافر ہیں، ان کو تو لے کر جانا جائز ہی نہیں ہے. حضرت جویلری میں جو 1 گرام گولڈ کی جویلری میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اس میں گولڈ کا پانی اور تھوڑا گولڈ اور باقی دھاتو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے. جی، خواتین کے لیے سوال پوچھا گیا کہ خواتین جو جویلری پہنتی ہیں، وہ جویلری اگر پوری کی پوری آرٹیفیشیل ہے، یعنی کسی دوسری دھات کی، سونے چاندی کے علاوہ، تو وہ تو پہننا جائز ہی نہیں. ان کو پہن کر اگر وہ نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز مکروہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو مصنوعی جویلری زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں پر ہندوستان میں یہی حکم ہے، یہ بات یاد رکھیں گے. آج کل ہوتا کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں. تو اگرچہ بعض اوقات سنی علماء کے ہی فتاوے ہوتے ہیں، سنی علماء ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ملک کے، لیکن وہ ملک کے حساب سے بھی مسائل بدلتے ہیں. اب آپ وہ پاکستان کے مفتی صاحب کا سن رہے ہیں تو پاکستان کے مفتی صاحب کہیں گے کہ نہیں، مصنوعی زیورات پہننا جائز ہے. تو وہ وہاں کے حساب سے، وہ ان کے علماء کا فتویٰ ہے، اس کو ہمارے یہاں پہ فالو کرنا جائز نہیں. ہمارے یہاں کے علماء جو کہتے ہیں ہم اس کے حساب سے چلیں گے. تو ہر چیز میں وہ اگرچہ سنی عالم ہے، وہاں بھی دیوبندی گمراہ کی تو بات ہی سننا جائز نہیں ہے. جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تو بات ہی سننا جائز نہیں. کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں اختلاف کا معاملہ ہو تو اس میں ہم کہاں کے علماء پر کے فتوے پر عمل کریں گے؟ ہندوستان کے، ہمارے ملک کے علماء اہل سنت کے فتوے پر عمل کریں گے. تو مصنوعی زیورات کے بارے میں ہمارے یہاں حکم ہے کہ عورتوں کے لیے بھی پہننا جائز نہیں. مرد تو پہن ہی نہیں سکتا ہے زیور، تو عورتوں کے لیے بھی پہننا جائز نہیں ہے. وہ ایسے زیورات پہن کر نماز پڑھے گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی. لیکن جو سوال پوچھا گیا کہ وہ زیورات ایسے ہیں کہ ان کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا، یعنی دوسری دھات کے بنے ہوئے ہیں لیکن اس دھات پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا. اب اگر وہ سونے کا پانی اس انداز میں چڑھایا گیا ہے کہ وہ بالکل سونے کا معلوم ہوتا ہے، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، سونے کا پانی چڑھانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس کے اوپر وہ، اگر وہ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھول چڑھا دیا اس کے اوپر، اگر سونے کا کھول چڑھا دیا تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اور سونے کا پانی بھی اس انداز میں چڑھا دیا گیا کہ اب وہ سونے کا معلوم ہو رہا ہے. یا دوسری کوئی دھات ہے اور اس کے پر چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا اور وہ بھی اس طرح سے چڑھا دیا گیا کہ وہ پورا چاندی کا معلوم ہو رہا ہے، تو اس کا پہننا جائز ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ زیور کی ایسی کیفیت نہیں ہے یا معاملہ ایسا ہے کہ ایک طرف سے چاندی کا لگ رہا ہے دوسری طرف سے دھات ہے، تو اگر وہ دھات والا حصہ زمین سے لگ رہا ہے دوسری والی دھات،
وہ دھات والا زمین کہہ رہا ہوں چمڑی سے لگ رہا ہے, ہاتھ یہ جلد سے لگ رہا, وہ دوسری دھات والا حصہ اگر جلد سے لگ رہا ہے تو وہ پہننا جائز نہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو ایسے زیورات ہیں کہ اس کے اوپر چاندی کا پانی چڑھا دیا اور وہ دیکھنے میں چاندی کا معلوم ہو رہا ہے, سونے کا پانی چڑھا دیا اور وہ سونے کا معلوم ہو رہا ہے, تو اس کا پہننا بھی جائز عورتوں کے لیے, اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز. مردوں کی اگر بات کریں تو مرد کے لیے تو سونا پہننا ہی جائز نہیں, اور دوسری دھات تو سب کے لیے ناجائز ہے. دوسرے کسی دھات کا زیور تو کوئی نہیں پہن سکتا, نہ مرد پہن سکتا ہے نہ عورت. مرد کو صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے, وہ بھی کتنے وزن کی ہونی چاہیے, 4.5 ماشا 4 گرام 375 ملی گرام, اتنے وزن کی وہ انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے, جائز ہے. اس سے زیادہ وزن کی بھی انگوٹھی پہننا جائز نہیں. اگر اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی پہنے گا مرد یا سونے کی انگوٹھی پہنے گا تو نماز مکروہ ہوگی, یا عورت کسی اور دھات کا زیور پہنے گی اور وہ زیور پہن کر نماز پڑھے گی تو نماز مکروہ ہوگی. حضرت چاندی کی جویلری میں جو ڈائمنڈ آتے ہیں نقلی, اس کو پہن کے نماز پڑھنا کیسا؟ ڈائمنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نگینہ جو لگایا جاتا ہے وہ نگینہ تو کوئی دھات میں شمار نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے, اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اور عام طور پر کوئی اصلی والا ہیرا نہیں پہنتا. عام طور پر وہ اصلی والا ہیرا بھی ایک پتھر ہے, اگرچہ بہت قیمتی پتھر ہے, سونے سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے. اور یہ والا جو نگینہ آپ لگائیں گے وہ بھی ایک پتھر ہے, یا کوئی پلاسٹک کا ہوگا یا کسی اور چیز کا ہوگا, لیکن وہ دھات کا نہیں ہوتا ہے. ایسی صورت میں اس کو پہننے کی اجازت ہے, اور پہن کر نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. حضرت جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا دوسرے ملک کے مفتیان کرام, تو ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مفتی صاحب ہیں, مفتی اکمل صاحب, انہوں نے لوڈو کو جائز قرار کیا ہے. اس کے اعتبار سے کئی لوگ ہندوستان میں بھی, بالخصوص ہمارے ایریا کی بات کروں تو یہاں کئی لوگوں نے اس مسئلے کے تحت لوڈو کھیلنے کو جائز سمجھ لیا ہے. تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم کس کے فتوے پر عمل کریں گے. ہم ہندوستان کے علماء کے فتوے پر عمل کریں گے. اگرچہ مفتی اکمل صاحب سنی عالم دین ہے, اور ان کا معاملہ یہ کہ وہ ایک عالمگیر مفتی ہیں. اب ان کی نظر پوری دنیا پہ رہتی ہے, وہ کبھی کچھ مسائل ایسے بتاتے ہیں تو پوری دنیا کے حساب سے بتاتے ہیں. ہمیں اپنے ملک کے اعتبار سے, ہمیں اپنی جگہ کے اعتبار سے عمل کرنا ہے. تو یہاں پر ہمارے علماء کا فتویٰ یہی ہے, علماء اہل سنت اور مفتیان کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ لوڈو کھیلنا جائز نہیں. اسی طرح کسی بھی طرح کی کوئی بھی گیم کھیلنا جائز نہیں. اور جن میں پیسہ لگانا ہوتا ہے وہ تو حرام ہے, وہ تو جوا ہو جاتا ہے. جس گیم میں پیسے لگتے ہیں وہ تو جوا ہے, وہ تو حرام ہے, اس میں تو کسی کو شک نہیں. اور اس میں تو مفتی اکمل کا بھی یہی فتویٰ ہے, اس میں تو مفتی اکمل صاحب کا بھی یہی فتویٰ کہ اگر پیسے لگاتے ہیں تو وہ جوا ہے, تو وہ حرام ہے. وہ لوڈو کا معاملہ جس میں پیسے لگتے ہوں تو وہ بھی حرام, اور پیسے نہیں بھی لگتے ہوں تب بھی ناجائز ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرح کا کھیل حرام ہے. ہر طرح کا کھیل حرام ہے, صرف ان کھیلوں کی اجازت ہے جو ورزش کی نیت سے کھیلے جائیں, جو ورزش کی نیت سے کھیلے جائیں, جس میں مسابقت, وہ مسابقت بھی کب جائز ہے, یعنی مقابلہ, کسی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ, یہ گھوڑ سواری, یہ جو چیزیں ہیں ان میں چونکہ وہ گھوڑ سواری میں تو جنگ کی تربیت ہو جاتی ہے, اور مقابلہ کرنے میں یعنی ریس لگانے میں کیا ہوتا ہے, ورزش ہو جاتی ہے. تو ورزش کی نیت سے کیا جائے. یہ کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, ورزش کی نیت سے کھیل رہے ہیں, تو اس کی اجازت ہوگی ورزش کی نیت کی وجہ سے, جبکہ اس میں بھی کوئی پیسے وغیرہ کا معاملہ نہ ہو. اس کی تفصیل بھی کئی مرتبہ بتائی جا چکی ہے. اب بتائیے کہ لوڈو بیٹھ کر کھیل رہے ہیں, اس میں کون سی ورزش ہو رہی ہے, اس میں کون سی ورزش ہو رہی ہے. اب کہہ رہے ہیں دماغی ورزش, بھائی دماغی ورزش کی کوئی اصل نہیں ہے. دماغی ورزش کا کوئی معاملہ, کوئی اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہاں ورزش سے مراد کیا ہے, جسمانی ورزش. کون سی ورزش, جسمانی ایکسرسائز مراد ہے. وہاں بیٹھ کر لوڈو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کا کوئی بھی کھیل جو موبائل میں کھیلا جاتا ہو, گیم ہے, وہ کسی بھی طرح کے گیم کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں مفتی اکمل کے فتوے پر ہندوستانیوں کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں, ہم ان کے فتوے کو رد نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ آپ بات یاد رکھیں, شریعت کا قاعدہ ہے کہ کم من حکم یختلف باختلاف الزمان والمکان. بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں جو زمانہ بدلنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں اور جگہ بدلنے کی وجہ سے بھی بدل جاتے ہیں. ملک بدل گیا پورا, وہ انہوں نے اپنے ملک کے اعتبار سے فتویٰ دیا ہے, تو وہ جس کو عمل کرنا وہ کرے, لیکن ہمارے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ ہندوستان کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ لوڈو کھیلنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی گیم, چاہے وہ پب جی ہو یا فلاں ہو ڈیما کا ہو, کوئی بھی گیم کھیلنے کی اجازت نہیں ہے.
الحمدللہ جو سوالات آئے تھے وہ مکمل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اسلامی زندگی عطا فرمائے, ایمانی موت نصیب فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.